اللهم سخر لي ما صار يقي حامل سنك عبد الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھو. الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض علم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شکرم برعاسیاں بحر محمد مصطفیٰ و مجتبہ
مظہر خورشید عالم پیر کامل دستگیر فیض بخشو فیض عالم دل نواز و دل پذیر اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال نے فضل فرمایا کرم فرمایا میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال میں نوں آپ سب احباب نوں درس قرآن دی اس خوبصورت محفل شاہدری دی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم سب دا ہونا قبول فرمائے دونوں جہاں پر ساری رہے گا دونوں جہاں پر ساری رہے گا فیض صحابہ جاری دونوں جہاں پر ساری رہے گا دونوں جہاں پر ساری رہے گا فیض صحابہ جاری رہے گا فیض صحابہ محبت نہ لکھو فیض صحابہ فیض صحابہ جاری فیض صحابہ جاری دشمن لاکھ مٹانا چاہے عظمت و شان گھٹانا چاہے ان کے نام دبانا چاہے ان کا پلڑا بھاری رہے گا ان کا پلڑا بھاری گا ان کا پلڑا گا ان کا پلڑا بھاری گا ان کا پلڑا بھاری رہے گا فیض صحابہ جاری رہے گا فیض صحابہ رہے گا فیض صحابہ جاری رہے گا فیض صحابہ آل محمد نے بتلایا سبحان اللہ یہ پہلی دفعہ میں پہ پڑھنا ذوق لو آل محمد نے بتلایا ان کا درجہ ان کا پایا آل محمد نے بتلایا ان کا درجہ ان کا پایا ہر منکر نے حق جھٹلایا
ہر منکر بیکاری رہے گا، ہر منکر بیکاری رہے گا، فیض صحابہ فیض صحابہ جاری صحابہ جاری رہے گا، فیض جاری رہے گا، فیض صحابہ سب ہے دین نبی کے شاہد، سب ہے دین نبی کے شاہد، عالم عارف زاہد عابد، سب ہیں دین نبی کے شاہد، عالم عارف زاہد عابد، ہر ایک اپنی شان میں واحد، حق پر ہر حقداری رہے گا، حق پر حق پر ہر حقداری رہے گا، فیض صحابہ گا، فیض صحابہ جاری رہے گا، فیض صحابہ جاری فیض صحابہ ایک صدیق خدا کا پیارا، سبحان اللہ، ایک صدیق خدا کا پیارا، ایک فاروق خدا کا تارا، ایک عثمان ہے راج دلارا، ایک صدیق خدا کا پیارا، ایک فاروق خدا کا تارا، ایک عثمان ہے راج دلارا، حیدر بھی دل داری رہے گا، حیدر بھی دل داری رہے گا، حیدر بھی دل داری رہے گا، فیض صحابہ جاری رہے گا، فیض صحابہ فیض صحابہ جاری رہے گا، فیض صحابہ جاری رہے گا، فیض صحابہ ہم ہیں غلام زار چن کے، ہم ہیں
غلام زار جن کے ہم ہیں بادہ خار جن کے ہم قربان نثار جن کے یہ جذبہ حب داری رہے گا یہ جذبہ حب داری رہے گا یہ جذبہ حب داری رہے گا فیض صحابہ جاری رہے گا فیض صحابہ جاری رہے گا فیض صحابہ جاری رہے گا دونوں عالم دونوں جہاں پر جاری رہے گا فیض صحابہ رہے گا فیض صحابہ رہے گا فیض صحابہ جاری رہے گا ہر کتے نو اسا پٹا پا کے چھڑنا تے آکھنا فیض صحابہ گا فیض صحابہ رہے گا فیض صحابہ جاری رہے گا فیض صحابہ جاری رہے گا فیض صحابہ فیض صحابہ دونوں جہاں میں جاری رہے گا فیض صحابہ فیض صحابہ جاری رہے گا انشاءاللہ فیض صحابہ جاری رہے گا فیض صحابہ جاری آج دے درس قرآن کے اندر میں فضائل قربانی اور مسائل قربانی عرض کروں گا تو آٹے ذہن جو کوئی اگر قربانی دے حوالے نال سوالات ہون تو بلا جھجک پامیں لکھ کے پامیں بول کے میں فرماؤ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال او دے کرم فضل نال جو صحیح جواب آندہ ہویا عرض کراں گا نہ آندہ ہویا تے کتاباں میں چوں ویکھ کے عرض کراں گا اے پروگرام بزم خواجہ امیر الدین ولی رحمت اللہ تعالی علیہ دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہوندا ہے دعا فرماؤ اللہ انہاں ساتھیاں نو مزید استقامت عطا فرمائے اور حضور دے غلاماں دے اعمال اور عقائد دی اصلاح واسطے اس طرح دے پروگرام کردے رہن تے تسی تشریف لے ہوندے رہو آج چوکھے آ گئے ہو تے اگے پیچھے بھی آیا کرو اور میں ہر مہینے تے نہیں آ سکتا لیکن تسی ہر مہینے تشریف لایا کرو میرا خیال ہے چندہ نہیں منگیا جاندہ
تواڈے کول صرف ٹائم منگیا جاندا ہے کہ تسی اپنا قیمتی ٹائم دیو تسی 10 منٹ دیو گے اساں تانوں 10 گھنٹیاں دا فائدہ دے کے بھیجا اللہ تعالیٰ دوستان دی اس کاوش نو قبول فرمائے گرامی قدر حضرات یاد رکھو کوئی بھی عمل ہے اس عمل سے اگر خلوص نیت نہیں تو وہ عمل بیکار ہے بے فائدہ ہے اگر خلوص نیت ہوئے تو رب ککھانوں بھی لکھ بنا دیندے تے اگر اخلاص نہ ہوئے للہیت نہ ہوئے اللہ رسول دی رضا نہ ہوئے تے ککھ لکھ نہیں رہی میں قربانی دے حوالے نال چونکہ گفتگو کرنی ہے اس حوالے نال کرنا اس عمل میں رب قدیر نے ادوں قبول فرمانا ہے جدوں اس عمل ریاکاری نہیں ہونی دکھلاوا نہیں ہونا مقصد صرف ہے بھئی اساں آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کر دے ہویا سنت ابراہیمی تے عمل کر دے ہویا اللہ دی رضا دی خاطر قربانی دے ایام وچ جانور ذبح کرنا ہے یہ نیت نہیں ہونی کہ کوئی یہ آکھے فلاں چودھری صاحب نے فلاں رانا صاحب نے فلاں ملک صاحب نے فلاں راجپوت صاحب نے بڑا بڑا جانور کیتا ہے یہ نیت ہوئی پئی لوگی یہ آکھن کہ بڑی ودیا قربانی کیتی سو بڑا بڑا جانور بڑا مہنگا جانور جڑا کہ آج کل دے چول چودھریاں دی نیت ہوتی ہے وہ بابا خادم سے رہنا ہوتا سی سپ پزلاں تو ڈنگے ٹر دے سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے آرا نال بچھاتن چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے نوے نوے جڑے پیسہ ہوندہ ہے نا پہلیاں بیچ کے دو چار پہلیاں بھی کیاں تے پھر چودھری بن گئے پھر اوقاتوں باہر ہو جاندے او میاں صاحب فرماندے نے نہ کر بندیا بلے بلے تے قادی بلے بلے اج مٹی نے اتے بندے تے کل مٹی دے تھلے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی زندگی دی جڑی مشترکہ خصوصیت ہے نا وہ اے وے بھی ہر ولی ریاکاری تو پاک رہا ریاکار ولی نہیں ہو سکتا تے ولی ریاکاری کردہ نہیں اللہ اکبر میں عرض کر رہا ہوں کہ قربانی کا جانور خریدتے ہمیں نیتیں ہونی چاہیے ہاں اللہ دی رضا واسطے اچھا جانور خرید مہنگا جانور خرید اچھی قربانی کر نیت ٹھیک ہو گئے تو میرے آقا نے فرمایا ہے حسنوا ضحایاکم فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ فرمایا سونیاں قربانیاں کریا کرو اعلیٰ قربانیاں کریا کرو اچھیاں قربانیاں کریا کرو کیونکہ ایک قربانیاں پل صراط تے تواڈیاں سواریاں ہونیاں اور پھر قربانی دے جانور دیاں بھی میں عرض کرنا مکیویں دا جانور ہونا چاہیے عیب والا نہیں ہونا چاہیے
لنگڑا لولا اینڈ دا جڑا قربان تک گاہ تک چل کے بھی نہیں جا سکتا کانا جس نو آسان عرف عام وچ معیوب سمجھنے کوئی بھی ایسا عیب جانور چوہے گا او دی قربانی جائز نہیں ہونی کوششیں کرنی ہے بھئی بے عیب ہوئے کیوں اساں اللہ دی بارگاہ پیش کرنا یہ تے رب دی کرم نوازی جے مدینے والے دے صدقہ اے مولوی 2 نمبریں ہمیں اینا بیڑا گھر کیتا اپنا تے انہوں دا ہویا یہ نا قوم دا بھی کیتا ایڈیاں داڑیاں بھی رکھ دینے نمازاں بھی پڑھ دینے لیکن سارا کچھ کر کے پلے کاکھ نہیں میں قرآن تھوڑا جا پڑھ لوں میں راتی ہی اینا آیات دا مطالعہ پہ کردہ سا قرآن مجید قرآن اور سورت بھی ابراہیم اسی سنی کے دے خوش قسمتاں ساڑھی مثال عقیدہ اہل سنت دی مثال مسلک اہل سنت دی مثال نظریات اہل سنت دی مثال کیے ایک کافرہ گستاخہ منافقہ دے عمل دی مثال کیے میں قرآن پڑھ لوں كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء بإذن ربها لعلهم يتذكرون توجہ ہے میں اگر آتے نہیں ہوں صبح ہے 6 بجے پھر 7 بجے منشنہ بات جو ہے تسلی ہونی ہے پاہمیں بطلی آوے تو پاہمیں بطلی جائے تُسی تھکنے جدو تھکنے اسی آنے آلے سنت و جماعت ساڑھے کل جو نعمت ہے ملی ہے یا ملنی ہے یا جنانو پہلوں ملیاں نے یہ سارا کچھ مدینے والے دے صدقے میں بھائی مان ملہ آندائے وسیلہ مڑنا حرام نہ جائے دے نبی ولی دا وسیلہ جائے نہیں اسی آنے آسانو جو کچھ ملے آئے یا جو کچھ نعمت ملنی ہے سارا کچھ مدینے والے دائی صدقہ ہے ساڑھا مسلک مٹن والا نہیں ساڑھا مسلک مکن والا نہیں ساڑھا عقیدہ ختم ہونے والا نہیں قیامت آ جائے گی عقیدہ اہل سنت کل بھی زندہ سی عقیدہ اہل سنت آج بھی زندہ ہے میاں جی دلیل کیے فرمایا رب فرما رہا ہے علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء پاک کلمہ طیبہ پاک گل پاکیزہ بات
اچھی بات رب فرماندا ہے اے دی مثال پاکیزہ درخت وانگوں ہے درخت بھی پاک ہوندے نے درخت بھی سارے کو جے نہیں کئی قابلی ککر ہوندے نے ہر کنڈیاں والا پودا ہر کنڈیاں والا پودا معیوب نہیں ہوندا گلاب دا پھول بھی کنڈیاں وچ ہوندا ہے لیکن میں قابلی ککراں دی گل پیا کرنا ہمیں جلی بسترے آلے ہون پاویں غیر مقلد ہون ہمیں کالے ہون پاویں نیلے پیلے اینا دی مثال اگے وے ہون جڑی مثال ہے سنیاں دے عقیدے دی اے سنیاں دے مسلک دی رب فرماندا ہے پاکیزہ گل پاکیزہ اچھی بات او دی مثال پاکیزہ درخت وانگوئے یا اللہ درخت تے اکھڑ جاندے میں انیری آوے طوفان آوے درخت اکھڑ جاندے میں فرمایا اے ایسا درخت پہ اصلہا ثابت اے قرآن میں کونوں نے بیار کرنا یہ تفسیر بھی اردو دیئے تفسیر صراط الجنان تفسیر القرآن یہ ساڑھے اتاریاں دے بہت بڑے مفتی نے استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر ابو صالح مفتی محمد قاسم قادری اتاری دعوت اسلامی دے بہت بڑے مفتی نے یہ انہوں نے تفسیر لکھی ہے بڑی شاندار اور جاندار اور جامع فرمایا یہ درخت ایسا درخت ہے اصلہا ثابت جاڑے انی مضبوط ہے انہی آوے طوفان آوے می آوے زلزلے زمین پھٹے کچھ بھی ہوئے اس درخت دی جڑ نہیں اکھڑ دی اے درخت نہیں ڈگدا اے درخت نہیں پٹھیا جاندا یا اللہ اے قرآن اے تو دس دیتا ہے جڑ بڑی مضبوط ہے اے بھی فرما اے دیاں ٹہنیاں اے دا سایہ اے کتھوں تک فرمایا وَفَرْعُهَا السماء اس درخت دیاں شاخاں آسمان وچ پہنچیاں نے اے ہن سادہ کر کے میں تفسیر سمجھا دیا عقیدہ اہل سنت ایک جاڑے تے جڑا اس عقیدے تے رہ کے عمل کردا ہے او دا عمل آسماناں تک پہنچدا ہے آسماناں دا خدا اس عمل نو قبول فرماندا ہے رب فرماندا تُقْتِي اُقُلَہا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا کچھ درخت ہوندے نے جڑے ایک مہینہ پھال دیندے نے کچھ درخت ہوندے نے جڑے 2 مہینے کچھ درخت نے جڑے 3 مہینے پھال دے کے مک جاندا ہے پھال انہاں دا پھال ختم ہو جاندا ہے انہاں دے ثمرات ختم ہو جاندے نے رب فرماندا ہے ایسا درخت اُقُلَہَا فی کل حین اے ایسا درخت جڑا اپنے رب دے حکم نال ہر کڑی پھل پیا دیتا یہ درخت ہر کڑی پہ پھل دیتا ہے اسی اس درخت والے نہیں جڑا مہینہ دے کے موک جائے
اسی وہ درختاں جڑا ہر گھڑی پہ دیندے اے مولویاں دی مثال اگے ہلے اللہ فرماندا ہے مثالاں میں اس واسطے بیان کرنا تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے مثالاں اس واسطے دتیاں جاندیاں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اے رب مثال دیتی کلمہ طیبہ دی شجرہ طیبہ دے تاکہ سمجھ آ جائے ایک کلمہ طیبہ عقیدہ اہل سنت شجرہ طیبہ بھانگوئے ادھا فیض آمیں 15 صدیاں بیت گئیاں آج بھی درخت دی جڑ اومیں قائم ہے تو بولو اے سبحان اللہ اگے رب فرما رہا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ یہ تے کلمہ طیبہ دی مثال پاکیزہ کلمہ پاک کلمہ پاک گل پاک بات وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا من قرار پاک کلمے دی سن لئی جنو ہون برا کلمہ گندہ کلمہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اے میں نہیں بیان دا اللہ دا قرآن سورہ ابراہیم درس قرآن عمال بھی ٹھیک ہون پر عمال تو پہلو عقیدہ ٹھیک کر خارجی ناس دی رافنی لانتی کالے نیلے پیلے والا یہ میری اصطلاح ہے کالا نیلا پیلا ایک کسے بے ایمان دے ہتھی نہ چڑھ جائیں اپنے ایمان دا بھی بیڑا گرک کر لیں تے عمال دا بھی بیڑا گرک ہو جائے عقیدہ بنیاد خراب ہو گئی تے ککھ بلے نہیں فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ کلمہ خبیثہ بری گندی گل دی مثال شجرۃ خبیثہ اے برے درخت خبیث درخت گندے درخت وانگو ہے یا اللہ اس درخت دا کی حال ہے قرآن پہ بولتا ہے فرمایا اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ اے او درخت جنو زمین تو اکھاڑ دیتا جاوے اے دی بنیاد کوئی نہیں اے دی میاد کوئی نہیں اے دی ٹہنیوں کوئی نہیں اے دا پھل کوئی نہیں اے دے پھل کوئی نہیں اے دا سایہ کوئی نہیں اے بیکار ہے اے فضول ہے اے نکام ہے مالہا قرار انہوں کوئی قرار نہیں انہوں کوئی دوام نہیں اے دی کوئی حیثیت نہیں اے دی کوئی ویلیو نہیں اور سمجھیا جائے کلمہ طیبہ اے ایمان والیاں دی مثال شجرہ طیبہ اے ایمان والیاں دی مثال تے کلمہ خبیثہ شجرہ خبیثہ ایک کافران دی منافقان دی گستاخان دی بیمانان دی خارجیاں ناسدیاں لانتیاں رافدیاں دی مثال اے جنی دیر دی رین اینا مک جانا ہے اینا ختم ہو جائے کیوں سنیاں 977 سال بیت گئے آج بھی علی حجویری دا نام ہے کہ نہیں میاں جی بجا کیے میں کیا مثال شجرہ طیبہ ہے
اور اللہ کریم کے فرما رہے ہیں آیت نمبر 27 سے رب فرما رہے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جڑا ایتھے ثابت قدم رہنا ہے وہ نہیں قبر وچ ثابت قدم رہنا ہے اللہ فرما رہا ہے يثبت الله الذين آمنوا او ڈولیا جنا گھبرایا جنا او سنیاں پریشان نہ ہویا جے اللہ فرماندا ہے میں ایمان والیاں نو ڈولن نہیں دیندا میں ایمان والیاں نو ہلن نہیں دیندا میں ایمان والیاں نو گمراہ نہیں ہون دیندا میں ایمان والیاں نو منافقاں کافراں لعنتیاں نال ملن نہیں دیندا بالقول ثابت سچی گل نال ثابت گل نال اللہ تعالی حق گل تے ثابت قدم رکھدا ہے فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وفی الآخرہ دنیا وچ بھی ثابت قدم رہن گے آخرت وچ بھی ثابت قدم رہن گے کوئی لعنتی رافضی ناسبی عقیدہ توحید سیمینار کر کے لعنتیاں خارجیاں ناسبیاں دا لک توڑیا عقیدہ ختم معصومیت دے پیرا دے کے 4 مہینیاں دی جیل بھی چلی میاں جی بھجا کی ہے میں کیا رب دا فیصلہ ہے اللہ ایمان والے انو جڑے ایمان تے ڈٹ جان انہاں دے ایمان دی حفاظت خود خدا فرماتا ہے یہ قرآن ہے اسی قرآن پڑھئے پھول کر دینے 2 نمبر مولوی قرآن پڑھن کنڈے سوٹ دے قرآن تے ایک لفظ ہدایت والا ایک پڑھن والے ہیں فرق ہے نا قرآن اچھ کوئی کمی نہیں معاذ اللہ کوئی نقص نہیں یہ پڑھن والے ہیں دے وچ فرق ہے عاشق پڑھدا ہے ہدایت ملدی ہے منافق پڑھدا ہے گمراہی ملدی ہے قرآن سراپا ہدایت ہے ایسے قرآن وچوں اسی پہ اپنے عقائد بیان کرنے ہیں نظریات بیان پہ کر رہے ہیں یہ قرآن اگر کوئی دوجہ ملہ پڑھے گا بتہ والیاں مشرکہ والیاں آیتاں ساڑھے سنیاں دلا چھڑے گا وسیلے دے منکر حضور دے اختیار دے منکر نور مصطفیٰ دے منکر علم مصطفیٰ دے منکر انہاں ساریاں منکران کول بھی پوچھو دلیل کی ہے وہ بھی قرآن ہی پڑھن گے میں کیا تینوں قرآن پڑھ کے نبی دے علم دے اعتراض کرنا ملیا ہے احمد رضا نو قرآن پڑھ کے نبی دے علم غیب نو بیان کرنا ملیا ہے
اللہ دا شکر ہے تسی بھی کر لیا کرو توانوں پیر بھی پڑھے لکھے ملے نے جنہاں تواڈے ایمان عقیدے دا تحفظ کرنا ہے آدھا من فضل ربی جنہ کو پڑھے ہے چنگا پڑھے نہ آپ بے ایمان ہوں گے نہ مریدان ہوں دیا اللہ اللہ نہیں 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 بس بس ایسے تحدیث نعمت دے طور تو پیار کرنا تحدیث نعمت دے طور تو کرنا من آنم کے من دانا وصیت تک نہیں گال ساری میرے آقا دی میاں صاحب فرمان دینے نا خس خس جنہ یہ میرے بارے چلی خس خس جنہ قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو بڑیاں روڑا کوڑا کہ میں نے محل چڑھایا اور جلہ در مرشدی دا چھڑے اے صدا دے اونے روگی جیڑی بکری اجڑوں بچھڑے او بگیاڑا جوگی لکھواری درکارے یار بلوں مکھ موڑے جلنا او عشق دی بازی رے اے نہ ہووے عشق دی کشتی بے بچ ڈوب جائے ہاتھ بچ کارے آزم کنڈی لگدا جڑا یار تو تن من وارے اللہ اکبر کبیرہ سرکار دا کرم ہے اللہ نے پردے پائے نے پہلیاں امتہ تے بھی قربانی لازم سی انہاں دی قربانی دی قبولیت آئی تھے ہی پتہ لگ جاندے 2 نمبران دی تھے ہی پول کھول جاندی سی جی قربانی آگے کھا جاندی سی قبول ہوندی سی جی نہیں سی کھاندی لوگ آدھے سنا ہے جی بھائی ماں انہیں نیت خراب کر کے یہ تھی پردے کھول یہ تھے مدینے والے دے صدقہ ہے تیرے میرے پردے کھجے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ایک گوشت
اے خون اے نہیں پہنچدا قرآن پہ دستا پہنچتا کی یہ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ تقویٰ پہنچدا ہے تقویٰ کتھے وے میرے آقا نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا تقویٰ ایتھے وے دل صاف اللہ اکبر کبیرہ رب بھی فرما رہے ہیں محبوب فرما دیو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فرما دیو میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت للہ رب العالمین اللہ واسطہ یہ سب کچھ ہے اللہ اللہ نے محبوب دے غلامہ دے قربانی لازم ہر عاقل بالغ مقیم صاحب نصاب دے قربانی واجب قربانی واجب جیڑا ایام قربانی وچ صاحب نصاب ہو جائے او دے دے صدقہ فطر وانگو قربانی واجب ہے نصاب ہوئیے جڑا زکاة واسطے دے پر وقت او نہیں جڑا زکاة دی فرضیت واسطے زکاة دے فرض ہونے واسطے حولان حول شرط ہے سال پورا نصاب شروع ہویا ہے کہ آخر سال تک وہ نصاب ہوتا پورا رہے یعنی آخر سال وچ بھی انہا نصاب ہوئے شروع سال وچ بھی ویچ پاویں کٹدا رہے صاحب نصاب ہوئے تاں جا کے زکاة فرض ہوتی ہے لیکن قربانی واسطے یہ مسئلہ نہیں قربانی دے دینا 10ویں تو لے کے 12ویں دے مغرب تک غروب آفتاب تو پہلوں جیڑا صاحب نصاب ہو گیا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اینا دی مقدار پیسہ حاجت اصلیہ تو زیادہ جڑا سامان ہے جڑا زندگی دی ضرورت تو زیادہ سامان ہے اگر او دی مقدار دی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے دے برابر ہو گیا تے او دیتے بھی اینا تینہ چ بھی اگر اینا پیسہ آ گیا تو قربانی لازم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے جڑا قربانی دی استطاعت رکھن دے باوجود صاحب نصاب ہونے دے باوجود قربانی نہیں کردا آقا فرماتے نے وہ ساڑھے قربان گاہ دے قریب نہ آوے اے وعید ہے سرکار فرمانا دور ہو جائے وہ قربانی بوجھ پہ سمجھتا ہے اور پھر آج کل جڑے دہریے قسم دے ملحدین اور بےمان نیچری قسم دے لوگ نے وہ اندر جی قربانی اتنے جانور ذبح کرتے ہو تم اس کے پیسے کسی غریب کو دے دو اتنے پیسے کسی یتیم کو دے دو او کمینے دے بچے ہو او بےمانو حرامیوں او لعنتیوں اساں تواڈے کولوں پوچھ کے قربانی کرنی ہے یا آمینہ دے لال کولوں پوچھ کے قربانی کرنی ہے نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ
امت دے والی فرماندے نے ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الاللہ من احراق الدم. میرے آقا فرماندے نے اللہ دے نزدیک قربانی دے دناں وچ جانور دے خون بہان تو اعلیٰ کوئی پسندیدہ عمل نہیں. اے دے پیسے دینا جائز نہیں. جدے تے قربانی واجب لازم ہے وہ قربانی ہی کرے گا تا قبول ہون گے. اگر قربانی نہیں کردا جانور دی قیمت دے برابر پیسے دے چھڑ دائے انہوں ثواب دی بجائے عذاب ہونا ہے. کیونکہ میرے آقا دی حدیث تسی سن چکے ہو ساڑھی قربان کا دے قریب نہ آوے. میرے آقا فرما دینے من وجد ساعتاً لَأَن يُدَحِّيَ فَلَمْ يُدَحِّ فَلَا يَحْضُرَنَّ مُسَلَّانَا فَلَا يَحْضُرْ مُسَلَّانَا. فرمایا نانا ساڑھے قربان کا دے ساڑھے مسلح دے قریب نہ آوے. ساڑھی نماز کا دے قریب نہ آوے. وہ دفعہ دور ہو جائے سانو دی لوڑ کوئی نہیں. سونے نے فرما چھڑے آئے قربانی جدے تے لازم ہے وہ جانور دا خون بہائے گا رب دے تے کرم فرمائے گا. وہ جانور قربانی والا قیامت دہاڑے آئے گا اپنے سنگا سمیت آئے گا اپنے بالا سمیت آئے گا اپنے ناخنوں سمیت آئے گا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ. فرمایا زمین تے ڈگن تو پہلو او قربانی جس قربانی دی نیت ٹھیک ہے او دا خون زمین تے بعد ڈگے گا او اللہ دی بارگاہ چ پہلو قبول ہو جائے گی. اور میرے آقا نے آخری لفظ کی ارشاد فرمائے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. اے میرے غلاموں بوجھ سمجھ کے نہیں مجبوری نال نہیں ایویں دکھ نال نہیں قربانی خوش دلی نال کریا کرو.